اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ اس وقت میں چلاس کے خوبصورت سے گاؤں کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر عبدالعزیز صاحب عرف بابو موجود ہے۔ اس سے ہم یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں چند سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابو، یہاں چونکہ آپ آفیسر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، تو یہاں کے جو تعلیم ہے وہ کس معیار کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے دور کوہستان سے یعنی چل کے ہمارے پاس آئیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ایجوکیشن کے بارے میں، تو یہاں پہ ماشاءاللہ بنسبت کوہستان ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ آج کل پرانے زمانے کے نسبت بہت فعال ہو چکی ہے۔ بہت بہترین نظام ہے، اچھا نصاب آیا ہوا ہے، اور ہمارے ایجوکیشن میں جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں حکام بالا سیکٹری لیول تک، تو وہ خاص کر آج کل دیامر ایک پسماندہ علاقہ ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن پہ خاص ان کی توجہ ہے، جس کی وساطت سے ہمیں جو بھی مالی وسائل ہوں یا کنسٹرکشن وغیرہ ہو یا کتابوں کی کوئی کمی ہمیں آج تک آنے نہیں دیا۔ یہاں آج کل فری کتابیں ملتی ہیں قاعدے سے لے کے میٹرک تک، اور تمام سرکاری سکولوں میں فرنیچر کی موجودگی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے جو عمارتیں تھیں یعنی ایک پرائمری سکول 2 کمروں پہ مشتمل ہوا کرتا تھا، آج کل اللہ کا کرم ہے، ان کی توجہ اور ان کی محنت کی وجہ سے پرائمری سکول 3 یا 4 کمروں پہ اور کافی ساری زمین پڑی رہتی ہے، اور باقی اس طرح کے یہاں پہ اساتذہ پہلے اس طرح سے میٹرک ایف اے بی اے سمپل اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس ہائر سیکنڈری سکول بنے ہوئے چلاس سٹی میں، جہاں پہ ماڈل سکول بنا ہوا ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس، تو اساتذہ کی کمی بھی کافی حد تک دور ہو چکی ہے۔ ایک شکایت چونکہ ہر علاقے میں ہے، یہاں پر بھی ہے کہ چونکہ اسکول تو ہم تعمیر کر لیتے ہیں، تعمیر کرنے کے بعد اس کے اپنے جس آدمی نے بنانا ہوتا ہے اپنی زمین، اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بکریاں اور گھاس وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ کیا اس علاقے میں ایسے کوئی سسٹم ابھی بھی باقی ہے؟ جی، آپ کا سوال حق بجانب ہے۔ پہلے یہی ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سکول کی بلڈنگ جب بنتی تھی تو اس کی چاردیواری نہیں ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے مال مویشی سارے اندر آ کے سکول کی عمارت کو برباد کرتے تھے۔ ابھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو چکی ہے پہلے کے نسبت، تو ابھی ہم جب بھی بلڈنگ کا PC1 بنتا ہے تو ادارہ سب سے پہلے چاردیواری اور گیٹ کا بندوبست کرتی ہے، جس سے ابھی ہمارے سکول کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر صرف ٹیچر لگ جاتا ہے، سرکاری نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ ٹیچر ہو گیا، اس کے بعد وہ جانے اللہ جانے، اور اسکول اسی طرح ہوتا ہے اور ہر 1 تاریخ کو وہ اپنے جو تنخواہ لے لیتا ہے۔ کیا ابھی بھی یہ سسٹم ہے؟ آپ کے سوال اپنی جانب یعنی مبذول کرانا چاہتے ہیں آپ، یہ سسٹم آپ کی کوہستان میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، اپائنٹمنٹ لینے کے بعد کوئی KPK پیشہ وہاں پر ابھی ماشاء اللہ بہت بہتری آئی ہے، وہاں پہ چیک کراتے ہیں مہینے کے اندر 2-3 مرتبہ، تو وہاں بہت ماشاءاللہ بہت ترقی ہو گئی ہے۔ لیکن ان علاقوں کے اندر ابھی بھی کچھ ساتھیوں نے سنا ہے کہ ایسے کوئی سسٹم ہے، ٹیچر ہے کہ جو باقاعدہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی اس طرح ہے؟ تو اتنا بڑا علاقہ ہے جی، بھی 9 ڈسٹرکٹ پہ مشتمل علاقہ ہے، ہو بھی سکتا ہے کہیں دور دراز علاقوں میں، کہیں برفیلے علاقوں میں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کل وہ سسٹم کافی حد تک دور ہو چکا ہے، اور ٹیچر انشاءاللہ بایو میٹرک سسٹم آیا ہوا ہے۔ آپ کے یہاں تعلیمی معیار مطلب سارے موجود ہے کالج یونیورسٹی تک؟ اللہ کا کرم ہے، ہمارے یہاں ڈگری کالج موجود ہے، پبلک سکول موجود ہے، انٹر کالج غرض انٹر کالج موجود ہے، ہائر سیکنڈری سکول موجود ہے، ماڈل ہائی سکول موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے تعلیمی جو معیار ہے آج سے 10 سال قبل جو تھی اس سے بہت بہتر ہے۔ یعنی ہمارے آفیسر حکام بالا جو آئے، ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں جو دن رات یہی محنت اور اسی میں لگا ہوا ہے، ہر گھر ہر نالے یعنی ایسی جگہوں میں وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی کوئی رسائی ہی نہیں ہوتی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر عبدالعزیز صاحب، جو اپنے ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں کہہ رہے تھے۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔